رمضان المبارک کا جو مہینہ آئے گا، اس مہینے میں جو عورت ماہواری کی حالت میں ہو جائے، حیض یا نفاس کی حالت میں ہو جائے، تو کیا کرے گی، اس کے لیے کیا مسئلہ ہوگا، پوری جانکاری اور بہت چنی ہوئی باتیں، بہت ضروری مسائل وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے، حیض یا نفاس کی حالت میں، یعنی پیریڈز کی جو حالت ہو، اس دوران عورت کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف حدیث نمبر 1951 پہ موجود ہے، فرما رہے ہیں اذا حاضت، جب عورت حائضہ ہو جائے، لم تصلی، کہ وہ نماز نہ پڑھے، ولم تصم، روزہ بھی نہ رکھے۔ اسی لیے فقہا نے کہا کہ اس حالت میں، ماہواری کی حالت میں، پیریڈز کی حالت میں عورت کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ روزہ رکھے گی تو گناہ ملے گا اس کو، اسی لیے روزہ اس وقت نہیں رکھے گی، رمضان کا روزہ۔ اب کیا کرے گی؟ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کر رہی ہیں، فَيَأْمُرْنَ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ رمضان کا جو روزہ چھوٹ گیا ہے اس کو قضا کرو، یعنی جو روزہ ماہواری کی حالت میں رہ گیا تھا، اس وقت تو روزہ نہیں رکھ پائی تھی، حرام تھا تمہارے لیے، لیکن رمضان کے بعد جب بھی موقع ملے اس روزے کو قضا رکھو۔ اسی طرح آگے حدیث میں آتا ہے وَلَا يَأْمُرْنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ، لیکن نماز کے لیے نہیں کہتے تھے کہ نماز جو چھوٹ گئی تھی، نماز بھی حرام ہے تو نماز جو چھوٹ گئی تھی اس کی قضا کرو، کیونکہ نماز اس وقت معاف ہے، لیکن روزہ معاف نہیں ہے، روزہ ٹال دیا جائے گا، پھر بعد میں رکھے گی عورت۔ یہ حدیث جو ابھی میں نے دوسری حدیث پڑھی ہے، یہ حدیث نسائی شریف میں حدیث نمبر 2318 پہ مل جائے گی۔ اب ذرا سمجھیے، ایک عورت رمضان کا روزہ رکھ رہی تھی، یا چند باتیں سمجھیے، رمضان کا روزے شروع سے ہی وہ ماہواری کی حالت میں تھی، رمضان کا روزہ شروع ہونے والا تھا، 1-2 دن پہلے سے وہ ناپاکی میں آ گئی، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں رکھے گی، جب پاک ہو جائے گی تب روزہ رکھے گی۔ جتنا روزہ چھوٹ گیا ہوگا بعد میں رمضان کے بعد اس روزے کو پھر بطور قضا روزہ رکھے گی، جتنا روزہ چھوٹا ہوگا۔ اب سمجھیے، ایک عورت روزہ رکھ رہی تھی رمضان میں، لیکن ماہواری شروع ہو گئی، اب ناپاک ہو گئی، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اب دیکھیے، اگر وہ روزے کی حالت میں تھی، یعنی دن میں ہی روزہ رکھتے ہیں، رات میں تھوڑی نہ روزہ ہے، تو دن میں وہ جو ہے ناپاک ہو گئی، روزہ رکھی تھی ناپاک ہو گئی، تو ایسی صورت میں اب اس دن کا روزہ بھی نہیں ہوگا۔ اب اس دن کا کیا کرے گی؟ اس دن کا بھی بعد میں قضا کرے گی، بعد میں جتنا دن وہ ناپاک رہے گی اتنے پورے دنوں میں جتنا روزہ اس کا چھوٹا ہوگا سب روزے کی بعد میں قضا کرے گی۔ اور اس دن چاہے، دیکھیے مسئلہ سمجھ جائیے، ابھی 1 منٹ باقی تھا اذان ہونے میں مغرب کا، یا 1 منٹ باقی تھا سورج ڈوبنے میں، روزہ جتنا رکھنے کا ٹائم رہتا ہے صبح سے لے کے شام تک جو بھی ٹائم ہے اس کا، اب وہ ٹائم پورا ہونے میں، مکمل ہونے میں 1 سیکنڈ باقی تھا، یہ ناپاک ہو گئی۔ اب ایسی صورت میں بھی اس کا اس دن کا روزہ نہیں ہوگا، بعد میں اس روزے کی قضا رکھے گی۔ ایک عورت شروع دن میں ہی ناپاک ہو گئی، اس کا بھی روزہ نہیں ہوگا، بدرجہ اولا اس دن کا روزہ نہیں ہوا بلکہ بعد میں قضا رکھے گی۔ اب اسی طرح یہاں یہ بھی سمجھ جائیے کہ اس عورت کے لیے جو پاک تھی دن میں کسی وقت ناپاک ہو گئی رمضان میں، اب روزہ تو نہیں ہوگا، کیا کھا سکتی ہے؟ کیا پی سکتی ہے؟ جی بالکل کھا سکتی ہے، پی سکتی ہے، کیونکہ اب وہ معذور ہے، اب وہ شریعت کے نظر میں روزہ نہ رکھنے کی اہل ہے، اب اس کے لیے روزہ اس وقت چھوٹ ہے، لہٰذا وہ کھا بھی سکتی ہے، پی بھی سکتی ہے، لیکن ہاں اتنا خیال رکھے کھلے عام لوگوں کے سامنے اس طرح کھانا پینا نہ کرے، چھپ کر کھائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بدگمانیاں پیدا ہوگی، لوگ سوچیں گے یار کیسی عورت ہے، روزہ نہیں رکھتی ہے، پان چباتی رہتی ہے، پان کھاتی رہتی ہے، دیکھو روزہ نہیں رکھتی ہے، اب کیا پتا کیا حالت ہے نہیں ہے اس کی۔ اسی لیے یہ جو غلط سوچ ہے اس سے بچنے کے لیے لوگوں کے سامنے اس طرح کھلے عام کھانا نہ کھائے، مکروہ ہے۔
छुप कर खाए, पेट भर के खाए, कोई दिक्कत नहीं, दिन में भी। लेकिन कोई आम आदमी जो अच्छा आदमी हो, रोजा नहीं रख पाया हो किसी वजह से, उसके लिए ये मसला नहीं है। ये सिर्फ उस औरत के लिए है जो माजूर है, हैज वगैरह की हालत में हो। इसी तरह जितने दिन तक वो नापाक रहेगी उतने दिन तक वो खा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, एक औरत नापाक थी, अब रमजान में पाक हो गई, अब क्या करेगी? रोजा रखेगी या नहीं? क्या वो उस दिन का रोजा उसका हो जाएगा जिस दिन वो पाक हुई है? मसला समझिए, सुबह सादिक के बाद, यानी सहरी का टाइम जो खत्म होता है, वक्त सहरी लास्ट टाइम जो होता है उसका, सुबह सादिक, तुलुए फज्र जिसे कहते हैं। आप देखे होंगे रमजान में तो सब जानते हैं कि फला टाइम में सहरी का टाइम खत्म हो जाएगा, उसके बाद मत खाना, खाओगे तो रोजा नहीं होगा, होता है सब जगह, सब जानते हैं। अगर उससे पहले पहले वो पाक हो गई थी, उससे पहले पहले खून बंद हो गया था, तो ऐसी सूरत में वो गुस्ल वगैरह करके रोजा रख ले, बिल्कुल रोजा हो जाएगा उस दिन का, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो पाक हुई थी सुबह सादिक के बाद, तो ऐसी सूरत में अब उसका रोजा नहीं होगा। अगर वो चाहे बिल्कुल 2 घंटा 1 घंटे के बाद, अभी दिन नहीं हुआ था, सूरज निकला नहीं था, उससे पहले पहले वो पाक हो गई, लेकिन सहरी का टाइम खत्म हो गया था, उसके बाद पाक हुई थी, तब भी उसका रोजा नहीं होगा। वो ऐसी सूरत में वो औरत क्या करेगी? ऐसी सूरत में उसका रोजा तो नहीं होगा, रोजा उस दिन का नहीं होगा, तो बाद में रोजा कज़ा करेगी। लेकिन हाँ, जहां तक खाने पीने की बात है, अब वो औरत खा पी नहीं सकेगी। जैसे हैज की हालत में खा लेती थी, पी लेती थी, जायज था। अब उसके लिए रोजेदारों की तरह पूरे दिन भर वैसे ही रहना पड़ेगा, भूखा प्यासा। रोजा तो नहीं होगा, लेकिन वैसे ही रहना पड़ेगा। अगर खाएगी पिएगी, छुप कर भी खाएगी, तब भी हराम है, नहीं खा सकती। इसीलिए इस जो बारीकी मसाइल हैं, इसको समझिए, गौर से समझिए, बहुत जरूरी मसाइल हैं ये। अब ये भी समझिए एक मसला, इसके दरमियान आपको ये भी बता दूं, कुछ औरतें रमज़ान में रोज़ा रखने के ख्याल से बड़ा जज्बा होता है कि रमज़ान में रोज़ा रखेंगे, रमज़ान का रोज़ा कैसे छोड़ेंगे। अब ऐसी सूरत में क्या करती हैं? दवाई वगैरह खा लेती हैं। दवाई जब खा लेती हैं तो कुछ 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए माहवारी बंद हो जाती है, हैज़ बंद कर दिया जाता है, 1 महीने के लिए दवाई खा के रोक देते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या मसला होगा? क्या वो रोज़ा रख लेंगी पूरा महीना? मसला ये है कि हाँ, बिल्कुल इस तरह जायज़ है उनके लिए करना, और वो पूरा महीना भी अगर नापाकी नहीं आई, रोज़ा रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, रोज़ा उनका 100% सही हो जाएगा। लेकिन ये सोच बहुत गलत है, ये सोच उनके लिए बड़ा खतरा पैदा करेगा। ऐसी सोच आती क्यों है? जब गलत मसला समझते हैं ना, तब। गलत मसला क्या समझते हैं? वो ये समझती हैं रमजान में रोजा नहीं रखेंगे, बाद में कज़ा रोजा रखेंगे तो इतना थोड़ी ना सवाब मिलेगा जितना रमजान में मिलता था। रमजान में जो रोजे का फायदा था, जो फजीलत थी, वो हमें थोड़ी ना मिलेगा बाद में रखने से। गलत है। ये जो रुकावट थी, शरई रुकावट, माहवारी का होना, हैज निफास पीरियड्स का होना, ये इंसान के बस में नहीं था, ये कुदरती रुकावट थी। इस रुकावट की वजह से जो रोजा रमजान में छूटेगा, रमजान के बाद अगर उस रोजे की वो कज़ा करती है, उतना ही सवाब मिलेगा जितना रमजान में मिलता था, 1% भी कम नहीं होगा। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, मैं बताता भी यही अक्सर जगह हूं जुमा वगैरह में, बयानात में, कि इस तरह दवाई वगैरह न खाएं, इससे नुकसान होता है। जिस्म के जो बीमारी वाले खून होते हैं, उस खून को अल्लाह ताला उस जरिया दूर कर देता है जिस्म से। अगर हम उस खून को रोक देते हैं दवाई खाकर, समझिए कि हमारे जिस्म में बीमारी पैदा हो सकती है। क्यों खतरे को बुलाएंगे? जरूरत क्या है? जब शरीयत हमें छूट दे रही है, कोई गुनाह भी नहीं होगा रमजान का रोजा उस वक्त छोड़ने में, और बाद में रखने में भी कोई दिक्कत नहीं, कोई खतरा नहीं, कोई सवाब में कमी नहीं है, तो फिर क्या जरूरत है इस तरह दवाई खाने की? मसला जरा समझिए, बहुत बारीकी है। अब उसमें चंद बातें आपको बयान कर दूं, बहुत जरूरी हैं ये भी। एक वीडियो में चंद जरूरी बातें आ जाएं तो अच्छा होगा, ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। एक औरत, देखिए ये भी बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं मुख्तसर बयान करूंगा। कम से कम
حیض کے لیے, ماہواری کے لیے جو کم سے کم ٹائم ہے وہ 3 دن ہے. 3 دن سے کم اگر کسی کو خون آیا اور بند ہو گیا, اس کے بعد نہیں آیا 15 دن تک, 3 دن سے کم آیا تھا, 2.5 دن آیا تھا, 3 دن ہونے کو 1 گھنٹہ تھا ٹائم ہونے کو, 1 دن کتنا 24 گھنٹہ کر کے 1 دن ہے, تو 24 گھنٹہ ایک دن حساب ہو جائے گا, دن رات کے حساب سے نہیں, 24 گھنٹے کے حساب سے. جس وقت شروع ہوا تھا اسی وقت سے جب 24 گھنٹہ ہوگا سمجھو 1 دن اس کے لیے ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ بھی بڑی غلطی لوگ جانتے نہیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ آج دن میں عورت ہوئی تھی ناپاک تو کل جب ہو جائے گا دن تو 1 دن ہو گیا اس کا. نہیں, کل اسی وقت جب ہوگا, آج دن کے 12 بجے اگر ناپاک ہوئی تھی, کل دن کا 12 بجے گا تب جا کر اس کے لیے 1 دن شمار ہوگا, اس سے پہلے 1 دن نہیں ہو سکتا. 1 دن اور رات جو 1 دن مکمل حساب ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے, رات دن دونوں ملا کر. اب سمجھیے کہ کوئی عورت 3 دن سے کم ناپاک تھی, رمضان میں ماہواری شروع ہو گئی, اس کو کیا پتا 3 دن میں بند ہونے والا ہے یا 5 دن میں یا 8 دن میں یا 1 دن میں, کیا معلوم. جیسے ہی ناپاکی شروع ہو جائے اس کے لیے روزہ توڑ دینا, اس کے لیے کھانا پینا سب جائز ہو گیا, اس دن کا روزہ بھی نہیں ہوا, کھا سکتی ہے پی سکتی ہے. لیکن 2 دن تک تو ٹھیک تھا, تیسرا دن مکمل ہونے سے پہلے ماہواری بند ہو گئی, خون بند ہو گیا. اب ایسی صورت میں عورت کیا کرے گی؟ جواب یہ ہے کہ ایسی صورت میں عورت اب جیسے ہی خون بند ہو جائے فوراً اس کے لیے ضروری ہے کہ غسل وغیرہ کر لے اور نماز وغیرہ کے لیے لگ جائے, نماز پڑھے. اگر سحری کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا تھا, رات ہی میں 2 بجے 3 بجے رات میں اس طرح خون بند ہو گیا تھا, تو ایسی صورت میں اگلے دن کا بھی روزہ رکھے گی. اور اگر 15 دن تک پھر خون نہیں آیا, بند ہونے کے بعد 15 دن تک, تو ایسی صورت میں سمجھا جائے گا جو 2 دن وہ 3 دن جو روزہ نہیں رکھی تھی وہ روزہ سمجھیے کہ جو خون ہے یہ اب حیض میں شمار نہیں ہوگا بلکہ یہ بیماری میں شمار ہوگا, اور ان روزوں کی قضا پھر بعد میں رکھے گی. کم سے کم 3 دن ماہواری کا آنا ضروری ہے, تبھی اس طرح کا مسئلہ جو حیض کا مسئلہ آتا ہے وہ آئے گا. 3 دن سے کم میں بند ہو جائے تو پھر وہ حیض میں شمار نہیں ہوگا. اب سمجھیے یہ سب بہت ٹیڑھے مسائل ہیں بھائی, سمجھنا بہت دماغ لگا کے سمجھنا پڑے گا. نہ سمجھ پائیں تو بار بار سنیے تاکہ آپ سمجھ سکیں. اسی طرح کوئی عورت ناپاک ہوئی, 3 دن بھی بند نہیں ہوا, 4 دن 5 دن 6 دن میں بند ہو گیا, کوئی بات نہیں, 6 دن میں جب بند ہوا تب بھی وہ, لیکن یہ 3 دن کم سے کم ہے, زیادہ سے زیادہ کا ٹائم کیا ہے 10 دن ہے. 10 دن سے زیادہ ہو جائے گا تو مسئلہ پھر الگ ہو جائے گا. اگر 10 دن سے کم میں بند ہو گیا تو ایسی صورت میں جس دن بند ہو جائے اسی دن سے اس کے لیے روزہ رکھنا شروع ہو جائے گا, روزے کا ٹائم نماز وغیرہ سب ضروری ہو جائے گا. پھر اس کے لیے پھر عام عورت کی طرح اس کے لیے حکم لاگو ہو جائے گا. 10 دن سے اندر 3 دن سے زیادہ چلے گا اور 10 دن کے اندر اگر بند ہو رہا ہے. لیکن کسی عورت کو 10 دن سے زیادہ ہو گیا, بند نہیں ہوا, کیا مسئلہ ہوگا؟ تو ایسی صورت میں اب اگر وہ ایسی عورت تھی جس کو پہلی ہی مرتبہ اس طرح شروع ہوا تھا, پہلی ہی مرتبہ حیض آیا تھا, پہلی مرتبہ وہ بیمار ہوئی تھی, ماہواری آئی تھی, پہلی ہی مرتبہ پوری زندگی میں, تو ایسی صورت میں 10 دن تک سمجھیں گے کہ وہ ناپاک تھی, 10 دن تک نماز معاف. ابھی میں نے جو کہا تھا 3 دن سے پہلے, مثال کے طور پر میں مثال ابھی میں نے پیش کی تھی کہ 2 دن کے بعد بند ہو گئے, 3 دن سے پہلے وہ عورت بعد میں قضا تو رکھے گی, نماز کی بھی قضا کرے گی کیونکہ وہ حیض میں شمار نہیں ہوگا کہ اس کے لیے نماز معاف ہو جائے, وہ بیماری میں شمار ہوگا. ٹھیک ہے, اب سمجھیے 10 دن سے زیادہ اگر ہو گیا, عورت پہلی مرتبہ اس طرح بیمار ہوئی تھی, تو ایسی صورت میں پورے 10 دن تک سمجھا جائے گا کہ وہ ناپاک تھی اور 10 دن تک نماز معاف, لیکن 10 دن کا روزہ وہ رکھے گی بعد میں قضا. 10 دن کے علاوہ جتنا اور آگے چلے گا, 14 دن 15 دن 16 دن جتنا اور آگے چلے گا, 4 دن 6 دن اور ایکسٹرا 10 دن سے زیادہ ہو گیا, ایسی صورت میں وہ تمام کے دن خون جاری رہنے کے باوجود 10 دن سے زیادہ ہو گئے تھے, اسی لیے چاہے وہ جو ہے ناپاکی خون جاری ہے, ناپاکی چل رہی ہے, ایسی صورت میں بھی وہ نماز پڑھے گی, روزہ رکھے گی, ضروری ہوگا اس کے لیے اسی حالت میں.
کیونکہ 10 دن سے زیادہ اگر ہو جائے تو وہ حیض میں شمار نہیں ہوگا. جہاں تک بچہ پیدا ہونے کے بعد ناپاکی کی بات ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ یہاں اس کو بھی مت فٹ کریے گا. اگر عورت ایسی تھی کہ جس کو پہلی مرتبہ حیض آ گیا تھا، یہ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ یا اس کے بعد زندگی میں کبھی بھی آیا ہے، پہلی مرتبہ لیکن آ چکا تھا، پہلی مرتبہ بیمار ہو گئی تھی، اس کے بعد یہ اور زندگی میں کوئی اور مرتبہ ہے، تو ایسی صورت میں اس عورت کے لیے یہ دیکھا جائے گا اس سے پہلے والے مہینے میں کتنے دن میں وہ پاک ہو گئی تھی. اگر وہ 8 دن میں پاک ہو گئی تھی تو یہ جو 10 دن سے زیادہ ہو گیا، 11 دن ہو گیا، 12 دن ہو گیا، جو بھی ہو جائے، اب سمجھیں گے کہ وہ 8 دن تک حیض ہی شامل ہے، 8 دن تک وہ ناپاک تھی شریعت کی نظر میں. اب جو 2 دن وہ یہ سوچ کر چھوڑ دی تھی کہ اب تو میں شاید 10 دن بھی ہو جائے گا، پاک ہو جاؤں گی، کیا ہوگا، یہ جو 2 دن اور 8 دن میں، کوئی عورت 7 دن میں بھی ہو سکتی ہے، کوئی عورت 4 دن میں بھی ہو سکتی ہے، 5 دن میں بھی پاک ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی متعین نہیں ہے. عورتیں سمجھ رہی ہیں کہ 7 دن سے پہلے عورت پاک نہیں ہوگی، 5 دن سے پہلے عورت پاک نہیں ہوگی، غلط ہے. جس دن خون بند ہو جائے اسی وقت وہ پاک شمار ہوگی، غسل کرے گی، اس کے لیے شریعت کا حکم لاگو ہو جائے گا. اب سمجھیے کوئی عورت جو مبتدیہ، پہلی مرتبہ، یعنی مبتدیہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ جس کو حیض نہیں آیا تھا، کوئی اور مرتبہ، دوسری تیسری مرتبہ، 50 60 100 مرتبہ کسی اور مہینے میں آیا تھا، تو ایسی صورت میں وہ جو عورت ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پہلی عادت کو دیکھ کر فیصلہ کرے گی. پہلے مہینے میں اگر اس عورت کو 8 دن، میں ایک مثال دے رہا ہوں، 8 دن، یہ 8 دن ضروری نہیں ہے، ایک مثال سمجھانا چاہتا ہوں، 8 دن ناپاک ہوئی تھی، اب اس مرتبہ 10 دن سے زیادہ ہو گیا، سمجھیے کہ وہ 8 دن جو پہلے دن والا تھا وہ 8 ہی دن سمجھا جائے گا کہ وہ ناپاک ہے. اس کے علاوہ جتنا اور 2 دن جو ایکسٹرا ہے وہ 2 دن پھر بعد میں نماز بھی قضا کرے گی، روزہ بھی قضا کرے گی، اور 10 دن سے جتنا ایکسٹرا ہے وہ تو نماز بھی پڑھتی رہے گی، روزہ بھی، کیونکہ اس وقت چھوڑنا حرام ہے، اس کے لیے تو ناپاک ہے ہی نہیں سمجھا جائے گا شریعت کی نظر میں، وہ تو پھر استحاضہ ہے، وہ تو ناپاکی ہے ہی نہیں. اسی طرح سمجھیے کسی عورت کی عادت تھی 7 دن اور یہ 7 دن بھی ہو گیا خون بند نہیں ہوا، 8 دن ہو گیا خون بند نہیں ہوا، 9 دن ہو گیا بند نہیں ہوا، ہاں 9 دن میں بند ہو گیا لاسٹ میں، یا 10 دن مکمل ہونے سے پہلے بند ہو گیا، سمجھیے کہ اب وہ پورا سب ناپاکی ہے اس کے لیے. اب یہ سمجھیں گے کہ اس کی جو عادت تھی 7 دن، ہر مہینہ 7 دن عادت تھا، وہ اب 7 دن نہیں رہا، 9 دن ہو گیا. لیکن ہاں 10 دن سے آگے بڑھے گا تو وہ مسئلہ جو میں نے ابھی بیان کیا، 10 دن سے آگے بڑھ جائے گا تو پچھلی عادت کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ اتنے دن ناپاک ہے، اس کے بعد والے جتنے دن وہ چھوڑ دی تھی یہ سمجھ کے کہ میں ناپاک ہوں، اسے یہ سمجھ کے روزہ چھوڑ دی تھی، نماز چھوڑ دی تھی، وہ سب نماز روزہ وغیرہ قضا کرے گی. اور بھی بہت سے مسائل ہیں، یہ ایسے ہی تو ویڈیو 20 منٹ کے آس پاس ہونے والی ہے. چند اور ضروری مسائل سب بعد میں انشاءاللہ ذکر کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. بہت عاجزی کے ساتھ درخواست کروں گا کہ ویڈیو نہ سمجھ پائیں پھر سے دیکھیے، یہ اتنے باریکی مسائل ہیں، بیان کرتے وقت مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں کوئی غلط نہ سمجھ لے اس کو. اور یہ مسئلہ حیا کے خلاف ہونے کے باوجود بھی ضروری ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، لوگ بڑے غلط فہمی میں رہتے ہیں، اسی لیے میں اس کو اس طرح واضح طور پہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین. محترم ناظرین و سامعین، آپ ایک معتبر و مستند چینل MARB دینی معلومات دیکھ رہے ہیں. آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے. آمین.